اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ضروری ہے کہ تم لوگوں میں ایک امت ایسی ہو، ایک جماعت ایسی ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو کہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے رہی ہو، دیتی ہو۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یعنی امت کے اندر ایک ایسی امت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں ایک ایسی امت ضروری ہے کہ ہو جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کام کا وہ حکم کرے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے منع کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہی لوگ ہیں وہ جو واقعتاً فلاح پائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم کو ہم نے بہترین امت بنایا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں بہترین امت بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں ہم نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ اس امت کی بھلائی اور تمام امتوں سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ ایک آیت بھی سیکھیں تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس امت کے باقی بہت سارے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دعوت والا کام عطا فرمایا ہے، کہ ہم لوگوں کو جس طرح اللہ رب العزت پہلے زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کرتے تھے، ہر قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجتے تھے یا کسی رسول کو بھیجتے تھے، اور اس نبی اور رسول علیہ السلام کا کام ایک ہی تھا، وہ بادشاہت کام ان کا نہیں تھا کہ وہ آ کے لوگوں کے اوپر بادشاہت کرتے یا لاؤ لشکر، بادشاہت بھی ان کو ملی ہے، اور ایسی ایسی بادشاہتیں اللہ نے ان کو دی ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی، لیکن اصل جو کام ہے وہ یہ تھا کہ تم لوگ میرے بندوں کو اچھے راستے کی طرف، نیک کام کی طرف، بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے منع کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ اچھے